السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، فیس بک پر سننے والے، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 9 رمضان المبارک 1444 ہجری، 1 اپریل 2023 عیسوی، مطابق 18 گتے چیت 2079 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک پر صدائے حق کا لائیو سوال و جواب کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں اور سوال کا جواب دینے کی زحمت گوارا کریں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سوال کریں، اور یہ رمضان کا مہینہ، بابرکت مہینہ ابھی ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے، سبحان اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے 9 رمضان آج ہمارے سر پر ہے، اور جو لوگ روزہ رکھ کر کے 9 رمضان گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں وہ ہیں، اور جو لوگ آج رکھیں گے، کل رکھیں گے، آج رکھیں گے، کل رکھیں گے، وہ اسی اگر مگر اور قیل و قال میں لگے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، جو لوگ رکھتے ہیں روزہ، وہ لوگ بھی سارا کام کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، پڑھنا لکھنا ہے، اور ابھی جمعہ کے دن سے SLC کا پریچھا ہے، وہ بھی بچے دے رہے ہیں، بچیاں دے رہی ہیں روزہ رکھ کر کے۔ الحمدللہ سارا کام چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا بہانہ رہتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے ہم کام نہیں کر پاتے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہزار بہانے، ہزار مصیبت، ہزار پریشانیاں لوگوں کے سر پہ آ جاتی ہے اسی ٹائم اور اسی رمضان کے مہینے میں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم سے جڑے ہیں ابھی جبار انصاری صاحب، اور ایک تھا نقلی سنی، ماشاءاللہ، یہ بھی گروپ ہے یا کوئی ساتھی کا ID ہے، تو وہ بھی جڑے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے سلسلے میں آپ لوگ بات کریں، سوالات کریں، جوابات دیے جائیں گے۔ رمضان کے علاوہ بھی اور سوالات ہوں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جوابات دیے جائیں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو اسی موضوع پر سوالات کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جوابات، آپ کی سماعت تک ہمارے جوابات جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان۔ یہ چوتھا رکن ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا۔ یہ چوتھا رکن ہے۔ اس کے بغیر آدمی مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اسلام کے ساتھ جو ہے جس طرح سے کر رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ آدمی روزے رمضان میں بھی کھائے پیے ٹہلے گھومے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بیمار نہیں، کچھ نہیں، اور وہ دندنا رہا ہے، کھا رہا ہے، پکا رہا ہے۔ ہم سے جڑے ہیں قطر سے گلاب شیخ صاحب، وہ بھی جڑے ہیں، اور ماشاءاللہ گزشتہ ہفتہ 5 سوالات یا 6 سوالات انہوں نے کیے تھے، اور اس بار بھی گزارش ہے کہ آپ سوالات کریں، اور بھی ساتھیوں کو بتائیں کہ ابھی پروگرام چل رہا ہے، تو آپ کے ایک سوال سے اگر دوسرے بھائی کو فائدہ ہو تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ دیکھیے سوال آ گیا گلاب شیخ صاحب کا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 1:
चार चक्का गाड़ी, मोटरसाइकिल, इस सब पर ज़कात है या नहीं? नहीं, इस सब पर ज़कात नहीं है। इल्ला है कि आप 4 चक्का भाड़ा के लिए रखे हुए हैं और उससे भाड़ा कमा रहे हैं और वो भाड़ा एक जगह जमा किए हैं। मिसाल के तौर पर साल भर आप कमाए और साल भर कमाने के बाद भाड़ा आपका 2 लाख हो गया और वो जमा किए हुए हैं किसी बैंक में किसी जगह और उस पर 1 साल बीत गया, तब उस पर ज़कात है। उस सामान पर, उस पैसे पर ज़कात है। उसके फ़ायदा जो हुआ है आपको, आप उसमें से काट लें, किराया यानी तेल का काट लें, प्लस जो है ड्राइवर खर्च काट लें, और जो आपका फ़ायदा जो खालिश फ़ायदा हुआ है तो वो उस पर 2.5% ज़कात है। अगर वो निसाब तक पहुंच गया है तो, वो निसाब तक अगर पहुंच गया है तो 2.5% उस पर ज़कात है। लेकिन गाड़ी, यूं ही गाड़ी पर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, मोटरसाइकिल पर, ये सब तो आम इस्तेमाल के लिए है। जो घर हम रहते हैं बाल बच्चों के साथ, उस घर पर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो घर हम किराए पर लगाए हुए हैं तो उस किराया जो आ रहा है उस किराया पर अगर हम खर्च नहीं कर रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं किसी जगह बैंक में या कहीं भी, तो उस पर जो है ज़कात है, उस पर ज़कात है। अल्लाह वालम बिस्सवाब। दूसरा सवाल इनका आया कि रुपया, सवाल नंबर 2, रुपया जो दूसरे साथी को दिए हैं कारोबार करने के लिए, उसमें से फ़ायदा हमको देता है और बाकी जो है उनके पास उस पैसा में ज़कात है या नहीं है? फिर से मैं सवाल दोहरा रहा हूँ कि रुपया जो दूसरे साथी को दिए हैं कारोबार करने के लिए, उसमें से फ़ायदा हमको देता है और बाकी जो है उनके पास उस पैसा में ज़कात है। देखिए, यानी अब 2 बात हो गई। एक रासुल माल जो आपने मसलन 20 लाख या 20,000 रुपया किसी को दिया है कि तुम कारोबार करो, और वो 20,000 का जो फ़ायदा होता है वो दोनों आप आधा आधा तकसीम करते हैं, अगर तो यहाँ जो है क्या उसको कहते हैं, फ़ायदा में ज़कात है। फ़ायदा में ज़कात, अगर वो पैसा सामान खरीद लिए हैं या कुछ किए हैं, वो पैसा अभी मौजूद नहीं है, वो मूलधन जो है वो रासुल माल अगर नहीं है मौजूद, तो आपका जो फ़ायदा है, फ़ायदा में आपको ज़कात देना पड़ेगा। अगर वो फ़ायदा पर साल गुजर गया है और उस पे निसाब तक पहुंच गया है वो फ़ायदा, तो आपको उसमें ज़कात 2.5% देना पड़ेगा, समझेगा। और अगर मूलधन जो है वो भी मौजूद अगर है तो उसमें भी ज़कात आपको देना पड़ेगा। इल्ला है कि अगर आप समझ रहे हैं कि भाई हमारा तो वो पैसा अभी तक मौजूद ही है फला साथी के पास, तो उसकी अगर आप ज़कात निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपका असल जो है मामला वो फ़ायदा में आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि रोज़ा एक अहम इबादत है और ये 4था रुकन है इस्लाम का, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम शरीयत ने किया है। किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, टाइम टेबल, उठना बैठना, ये वो, खाना पीना, सब के बारे में शरीयत ने मुफस्सल बयान किया है। सलफ सालिहीन इस पर हमारे डटे रहे, सारा कुछ जो है इंतज़ाम के साथ। और सबसे पॉइंट की बात यह है इसमें रमज़ान में कि जो हमें टाइम टेबल दिया गया है, उस टाइम टेबल से हमें यह अंदाज़ा करना चाहिए कि एक मुसलमान की ज़िंदगी रूटिंग वाली ज़िंदगी है, आशवाई ज़िंदगी नहीं है, अलल टॉप ज़िंदगी नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमान अलल टॉप ज़िंदगी गुजारते हैं। कल हम क्या करेंगे उसको कुछ रूटिंग नहीं है, उसका कोई खाका, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये हमारे मुसलमान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अब देखिए, सुबह फजर के वक्त जो है मसलन 4:00 पर शहरी ख़त्म करना है। इसी तरीके से इफ्तार जो है मसलन 6:17 पर है, वो करना है। उसमें कोई क़ील क़ाल अगर मगर नहीं चलेगा, तो हमें ये टाइम टेबल बतलाता है कि मुसलमान एक रूटीन वाली ज़िंदगी गुजारने वाली कौम है, अलल टॉप गुजारने वाली कौम नहीं है कि जैसे बेदार हुए वैसे ही हम सोएं उसी तरह से बेदार हुए, ऐसा नहीं। तीसरा सवाल भी है शेख का कि सूद लेना और देना दोनों हराम है। आजकल इंटरेस्ट पर जो पैसा लेकर कारोबार करते हैं या गाड़ी घोड़ा लेते हैं या कोई भी काम करते हैं, उनके
घर में उसी आमदनी से खाना पीना सब होता है, क्या वो आमदनी हलाल है या हराम? क्या उन लोगों का रोज़ा होगा या नहीं? बड़ा ख़तरनाक सवाल है। सबसे पहली बात यह है कि सूद लेना और देना बिल्कुल हराम है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सूद पर कारोबार, लोन लेकर कारोबार करते हैं या गाड़ी वगैरह ख़रीदते हैं लोन पर फाइनेंस करके, ये भी गलत है। हाँ, अलबत्ता अगर फाइनेंस इस हिसाब से हो कि आप अगर नकद लेंगे तो 50 लाख रुपए की गाड़ी है, और अगर आप बाकी लेंगे तो 60 लाख की गाड़ी होगी, और आपको महीना महीना इतना चुकाना पड़ेगा और लास्ट में इतना ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बै बिल अक़सात, बै बिल अक़सात, किस्त वाली बै। तो अगर इस तरह से है एग्रीमेंट किस्त वाली बै में, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर लोन लेकर के अगर कोई ले रहा है, खरीद रहा है, काम कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जितनी ही ताकत है, जितनी शक्ति है, और बेहतर है कि पूंजी लगाने के लिए आदमी ज़मीन अगर है, घर क्या कहते हैं खेत वगैरह है, तो खेत बेच ले और कारोबार में लगाए, कारोबार का काम करे, और जितनी ही शक्ति है उतनी कारोबार करे। सूद ब्याज ले करके कारोबार करना ये शरीयत में जायज़ नहीं है, शरीयत में जायज़ नहीं है। और जो चीज़ जायज़ नहीं है तो उसका फल जो आए, उसकी कमाई आए, तो वो भी गलत है, वो भी जायज़ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, मुसलमानों को एहतियात इन सारी चीज़ों में बरतना चाहिए। आज मुसलमान हर जगह कमज़ोर क्यों है? बिल्कुल जो सैलाब में जो झाग बहता रहता, उस तरह से हमारी हैसियत हो गई है, इसी वजह से कि हमारी ज़िंदगी में हराम खोरी आम हो गई है। हराम खोरी चाहे जानबूझ कर करें, चाहे बेजाने में करें, अनजाने में करें, तो ये हराम खोरी जो है ये आम हो गई है। और लोन पर लेकर के कारोबार को चमकाना, और 1 करोड़ का कारोबार है तो 2 करोड़ लेकर के जो है चमकाना। हम 1 ही करोड़ पर हम इक्तफा करेंगे, क्या ज़रूरत है कि हम एक ही रात में लाखपति करोड़पति बन जाए? कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है, ख्याल करना ज़रूरी है। मेरे भाइयों दोस्तों, सूदी पैसा लेकर के कारोबार करना और गाड़ी वगैरह ख़रीदना ये बेहतर बात नहीं है, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि रोज़ा के बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारी चीज़ें बतला दी हैं कि कौन सा काम करने से रोज़ा टूट जाएगा और कौन सा काम करने से रोज़ा नहीं टूटेगा, नहीं ख़त्म होगा। तो आइए हम बतलाएं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, वो हम आपको आज बतलाना चाहते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है कि दाखिल करना और एक है निकालना। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको दाखिल करने से रोज़ा टूट जाता है, और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसके निकालने से या निकालने से रोज़ा टूट जाता है। ये दोनों चीज़ें याद रखें। हमसे जुड़े हैं बहुत दिनों के बाद सगीर आलम साहब, आपसे गुजारिश है कि रोज़े के बारे में कुछ सवालात करें तो अच्छा रहेगा, समझेगा। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल है शेख साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जहाँ भी हैं खैरियत ही के साथ होंगे और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होंगे। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस मुबारक महीना में कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नमाज़ें, रोज़ें, तिलावत कुरान मजीद, तरावीह वग़ैरह, सदक़ात व ज़कात वग़ैरह से हम अपने दामन को भर लें। 11 महीना तो हम लोग इधर उधर करते ही रहते हैं, और इस महीना में भी अगर 11 महीने की गंदगी दूर न कर सके तो फिर बहुत मुश्किल वाली बात है। और बहुत अफसोस है कि बहुत सारे लोग जो हैं 11 महीना ही की तरह रमज़ान महीने को भी चला रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बहुत मुसीबत वाली बात है। अच्छा, गुलाब शेख माशाल्लाह 4 सवाल, दूसरों को भी सवाल करने का मौका दें। कहते हैं कि इस्तिखारा की दुआ किस वक्त करें, नमाज पढ़ने के बाद या तशहुद में? नमाज पढ़ने के बाद करें, नमाज पढ़ने के बाद करें। नमाज पढ़ लें, तशहुद ख़त्म हो जाए, सलाम फेर लें, तो आप उस वक्त हाथ उठा करके या बगैर हाथ उठाए हुए दुआ करें, इस्तिखारा की दुआ। तो ये भी है। और अगर आप चाहते हैं तशहुद में, तो वो भी हमारे ख्याल से तशहुद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि नमाज 2 रकात पढ़ो और 2 रकात पढ़ करके ये दुआ करो। हाँ, लेकिन ये एक बात याद रखें, बहुत सारे लोगों ने यहाँ एक बात उड़ा दी है कि इस्तिखारा करने के बाद अगर सो जाता है आदमी तो उसको नींद में
اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بذریعہ خواب انسان کو بتلا دے کہ یہ کام اچھا ہے، تمہارے لیے کام نہیں اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس میں اچھائی ہوتی ہے اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور جو شک اور شبہ اور اینچ پینچ یا قیل و قال رہتا ہے وہ قیل و قال ختم ہو جاتا ہے، سمجھ گئے۔ اور استخارہ کرنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی رحمت اور اللہ کے جو ہے شفقت ان کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ ایک بات یہاں کہہ دوں، میں بھول جاؤں گا کہیں بیچ میں، کہ ایک حدیث جو بہت سارے واعظین اور بہت سارے لوگ مقررین حضرات پیش کرتے رہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا، اور تیسرا رمضان کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس پر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث جو ہے غیر درجے کی ضعیف ہے، اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں، اور یہ معقول بات بھی نہیں ہے کہ پہلا عشرہ صرف رحمت کا، اس میں مغفرت نہیں ہوگی، یہ کہاں کس نے کہہ دیا؟ دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، اس میں رحمت نہیں ہوگی، تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا، اس میں رحمت اور مغفرت نہیں ہوگی۔ جہنم کی آزادی اسی وقت ہوگی جب کہ رحمت اور مغفرت ہو، تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ پہلا عشرہ رحمت، اب بہت سارے لوگ بیان بھی کرتے ہیں، ریڈیو میں ہارن میں بیان کرتے ہیں، اسپیکر میں، کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ اب ختم ہو گیا، اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور جب 20 روزہ ختم ہو جائے گا تب کہے گا کہ مغفرت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، اب جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور جب عید کا چاند نکل آئے گا تو کہے گا کہ اب جہنم سے آزادی کا بھی عشرہ ختم۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت تو ہمیشہ ہے، رمضان میں زیادہ ہوتی ہے، مغفرت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اور دنوں میں، اس لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان یا غیر رمضان جو بھی ہو، سہ پہر یعنی تہائی رات میں آسمانی دنیا پر نازل فرما کر پکارتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کا استغفار قبول کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، یہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ تو مغفرت، رحمت اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، اور صرف پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی، یہ خاص کر لینا یہ صحیح حدیث نہیں، اس لیے ہمیں یہ چیز نہیں بیان کرنی چاہیے، اور بیان کرے تو بیان کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ جو چیز نکلنے والی ہے، نکالنے والی ہے، اس میں کیا ہے، اس کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے منی نکلنے سے، چاہے وہ جمع کے طور پر ہو، ہم بستری کرے یا مشت زنی کرے، ہینڈ پریکٹس کرے، یا جان بوجھ کر قے کرے، یا عورتوں کو حیض آ جائے یا نفاس آ جائے، تو ان چاروں چیزوں کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چاروں چیزوں کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خون، انسان کسی کو خون دے رہا ہے، عطیہ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، کسی کو خون جو ہے دے رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ اگر کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے اور ابھی خون دینا ضروری ہے تو روزہ افطار کرے اور تب اس کو خون دے۔ دیکھیں صغیر صاحب کیا لکھتے ہیں، جو روزہ نہیں رہتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن اور حدیث کے روشنی میں جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ جو روزہ نہیں رہتا ہے اور وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی عذر ہے، نہ بس دندنا رہا ہے، سارا کام کر رہا ہے، روزہ نہیں رہ رہا بغیر عذر کے، تو اسلام کا ایک رکن ڈھا رہا ہے، اسلام کا ایک رکن وہ ڈھا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جو لوگ روزہ نہیں رہتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ البتہ اگر کوئی فرضیت کا انکار کر دے کہ ہمارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، یوں ہی نعوذ باللہ یہ روزہ فرض کر دیا گیا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کافر ہے، وہ جب تک توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے مر گیا اور لوگوں کو معلوم ہے تو اس پر جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اس نے ایک فرض کا انکار کیا۔ سستی سے اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ تو مسلمان رہے گا، لیکن وہ بہت ہی خطرے میں ہے اور بہت ہی مصیبت میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جائز ہی نہیں ہے۔
ایک روایت میں آیا ہے کہ جو بلا عذر ایک روزہ نہیں رکھے گا رمضان کا تو 70 سال تک بھی روزہ رکھتا رہے گا تو اس روزے کے برابر نہیں ہو پائے گا۔ یہ حدیث معقول نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، روزہ نہ رکھنے والے یہ سمجھ لیجئے یہی کہ اسلام کا ایک رکن ڈھا رہا ہے، یہ اسلام کا ایک رکن برباد کر رہا، ڈھا رہا ہے۔ اب وہ اپنی خیر منائے، اپنی حالت منائے کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے بتلایا کہ جسم سے نکلنے والی چیزیں کیا ہے، منی ہے، جمع کے طور پر ہو یا ہینڈ پریکٹس سے ہو، قے جان بوجھ کر قے کرنا، حیض و نفاس کا خون آنا یا کسی کو عطیہ کر کے خون دینا، ان چیزوں سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے۔ اب اور کیا ہے کہ ایک ہے کہ داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور وہ کیا ہے، کھانے پینے میں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی حلق کے اندر اگر داخل ہو گئی کھانا پینے کی چیز تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا ہم آپ کو بتائیں کہ کیا چیز ہے۔ تو ہم مفصل اب بیان کر رہے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے اور سب سے خطرناک چیز ہے وہ دن میں روزہ رکھتے ہوئے حالت حضر، یعنی مقیم ہے، وہ گھر میں، سفر میں نہیں ہے، تو روزہ رکھتے ہوئے اگر وہ بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، گنہگار ہے وہ شخص، اور اس کا روزہ تو فاسد ہو جائے گا۔ اب اس پر کئی چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس دن کو پورا کرے گا، اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس دن وہ شام تک بھوکے رہے گا، کھائے گا پیے گا نہیں۔ دوسرا ایک اس دن کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی وہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ تیسرا یہ کہ اس پر بہت خطرناک کفارہ ہے، کفارہ مغلظہ، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 دن کا لگاتار روزہ رکھے، پے در پے روزہ رکھے، تو یہ جرمانہ ہے۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ دن کی بات ہے، دن میں جس میں روشنی رہتی ہے، یعنی سورج اگا رہتا ہے، آدمی روزے سے ہوتا ہے۔ شام ہونے کے بعد، رات ہونے کے بعد آدمی بیوی سے مل سکتا ہے، بستری کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ، ہم سعودیہ میں رہتے تھے اور لیبر لوگوں سے باتیں ملاقات ہوتی تھی تو کہتے مولوی صاحب چھٹی کا تو ٹائم ہو گیا لیکن ہم نہیں جا رہے ہیں، رمضان ہے، بیوی سے دور رہنا پڑے گا۔ وہ کس نے کہہ دیا کہ بیوی سے دور رہنا پڑے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ آج کے دن جو ہے اپنی بیوی سے ملنا، رمضان کی رات میں بیوی سے ملنا جائز قرار دے دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو۔ تو رات میں سحری کا ٹائم، یعنی فجر کی اذان سے پہلے اور مغرب کے بعد سے کسی بھی وقت آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہونا کو ہے۔ ہاں، ہم سے جڑے ہیں ابو الکلام صاحب، میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا سوال رک گیا، سوال کریں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بتا دوں اس پوائنٹ میں کہ اگر دن میں روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی سویا، جیسے ظہر کے بعد لوگ سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں، تو روزہ رکھتے ہوئے اگر سو گیا اور اس میں اس کو نائٹ فل ہو گیا، احتلام ہو گیا، اس پر غسل واجب ہو گیا، تو اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہوگا، اس سے روزہ میں کوئی مشکل کی بات نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہی احتلام ہوا تو بس مارنا شروع کر دیا، ہاں، اور کھانا پینا شروع کر دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں، سن لیں کہ احتلام ہونے سے سوئے ہوئے میں احتلام ہونے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز جس سے روزہ فاسد ہو جائے گا وہ مشتزنی ہے، ہینڈ پریکٹس ہے، جس سے یعنی جان بوجھ کر کے منی کو نکالنا ہے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس پر ضروری ہے کہ وہ روزہ پورے دن کا روزہ رکھے، پورے دن بھوکے رہے، اور بعد میں اس کی قضا کرے، اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن اس پر توبہ لازم ہے، اور جمع کرنے والے پر بھی توبہ لازم ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کھانا پینا۔ کھانا پینا جو ہے اگر جان بوجھ کر کے کھا رہا ہے جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ فاسد ہے، لیکن اگر بھول چوک سے کھا لیا یا وضو کیا اور پانی پی لیا کہ یاد نہیں رہا کہ روزہ ہیں، تو اس سے روزے پہ کوئی پریشانی کی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور اس سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آدمی پانی پی رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے بھول چوک سے، اور اس کے منہ میں ایک لقمہ
है और किसी ने कहा दे भाई आप तो रोजा से थे, अब ये कहने के बाद अगर मुंह वाला लुकमा निगल गया, घोंट गया, तो उसका रोजा टूट जाएगा। लेकिन जो ही मालूम हो तो उस पर वाजिब है कि उसको फेंक दे, मुंह में से फेंक दे और फौरन कुल्ली उल्ली करके जो है मुंह को साफ करे। इसी तरीके से पानी का एक घोंट अगर मुंह में मौजूद है और किसी ने कह दिया कि आप रोजे से हैं और फिर वो निगल गया, तो वहां जानकारी होने के बाद अगर उसने किया तो रोजा उसका फासिद हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा और उस पर उसकी कज़ा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर जानकारी के बगैर ही उसने खा पी लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कोई मुश्किल की बात नहीं होगी इंशाअल्लाह। और बताएंगे कि खाने पीने में क्या क्या चीज़ें और दाखिल हैं वो हम बताएंगे। इसी तरीके से जो है सिंगी लगाते हैं, जो पचना लगाते हैं, तो पचना लगाने से भी रोज़ा पर असर करता है, रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरह से जो है वो आदमी जो खून किसी को देता है उससे भी रोज़ा टूट जाता है। आइए देखें कौन सा सवाल आया है। सगीर आलम साहब लिखते हैं कि सहरी के वक्त मस्जिद में ऐलान करना सही है, बहुत मौलाना मना करते हैं। देखिए सही और गैर सही की बात अलग है, लेकिन मना करते हैं इस नाहिए से कि बहुत सारी मसाजिद में 2 बजे से ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। उठ जाओ हर 10 मिनट पर इतना टाइम बाकी है, कहीं पे कुरान की तिलावत होती है, कहीं पे नात और हम्द लगा दिया जाता है। और अड़ोस पड़ोस आने जाने सोने वाले हमारे गांव में, हमारे मुल्क में गैर मुस्लिम भी रहते हैं, तो इस सबको परेशानी होती है, सबको दुश्वारी होती है। तो इस नाहिए से बिल्कुल गलत है, इस नाहिए से बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन अगर आप एक ही वक्त के लिए जो है, जैसे मिसाल के तौर पर 3:30 बजे या 3 बजे किसी को जगा रहे हैं, वहाँ एक बार कहने के भाई शहरी का टाइम हो गया उठ जाएं, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सबसे बेहतर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और अभी भी हरमैन शरीफैन में, मक्का और मदीना में एक आज़ान होती है शहरी से पहले, आधा घंटा पहले आज़ान होती है, ये जानकारी देने के लिए कि अब आधा घंटा शहरी का टाइम हो गया। तो अगर हम भी अगर अपने गांव घर में ये हम बना लें, ये सुन्नत को हम ईजाद कर लें, सुन्नत को हम रोशन करें, इस सुन्नत को हम जिंदा करें कि हम 3 बजे हम आज़ान देंगे और सबको कह दें कि भाई पहली जो आज़ान होगी, इस आज़ान का मतलब है कि शहरी का टाइम शुरू हो गया, शहरी आप खाइए। और अब जो दूसरी आज़ान होगी उसमें आप शहरी नहीं खा सकते, वो फजर नमाज की है। तो ये सुन्नत का तरीका है। इस तरह अगर ये करें तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन बार बार रिकॉर्डिंग बुलाना, बार बार ये करना, अभी देखिए नेपाल में भी गैर ये हिंदू सम्राट सेना है, क्या क्या मुसीबत है, वो लोग बहुत ज़्यादा खलफशार मचा रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों को जो है परेशानी हो रही है, हम मुसलमानों को भी परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग दिन में बहुत मेहनत से काम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम शहरी तक सोएं और आधा घंटा पहले हम उठ करके खाए पिएं, सबके नींद में खलल आता है। तो ये जायज़ नहीं है, इसलिए हमें इसमें एहतियात बरतना चाहिए, ज़रूरी है। और माशाअल्लाह अब तो फजर के बाद भी जो है वो नात पढ़ते हैं लोग बहुत सारी जगहों पे और सारे लोगों को परेशान करते हैं कि या नबी सलाम अलैका, और जो वो एक शेर पढ़ते हैं, याद भी नहीं अभी आ रहा है, कि जान रहमत पे लाखों सलाम। ये सारे लोग गला फाड़ करके जो करते हैं, बिल्कुल सही नहीं है, जायज़ नहीं, ये हराम है। ये एक तो इस तरह के नात पढ़ना गलत है, दूसरे एक अड़ोस पड़ोस के लोगों को तकलीफ देना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसलिए हमें इन चीज़ों से परहेज करना लाजिम है। अल्लाह आलम बिस्वाब। गुलाब शेख फिर लिखते हैं कि उतरी की नमाज 2 पढ़कर 1 पढ़े या 3 रकात एक साथ पढ़े। हाँ, दोनों तरीके जायज़ हैं। 3 रकात बगैर बैठे हुए भी पढ़ सकते हैं और आखिरी रकात में आप रुकू से पहले या रुकू के बाद आप वितर की दुआ पढ़ लें, ना भी पढ़ें तो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह भी जायज़ है। और उस सबसे अफजल अहले इल्म ने बयान किया है कि 2 रकात पहले हम पढ़ लें, उसके बैठ जाएं, दरूद सलाम वगैरह पढ़ने के बाद सलाम फेरें और फिर 1 रकात करके हम वितर पढ़ें और उसमें दुआ करें, ये भी जायज़ है। इसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं है, ये भी जायज़ है। दोनों तरीके जायज़ हैं। हमसे जुड़े हैं अफजल अंसारी साहब, इसी तरीके से मोहम्मद मुतीउर रहमान साहब भी जुड़े हैं। आप लोग सवालात करें, अब हमारे पास टाइम कम रह गया है तो सवालात करें और हमें बयान भी करना ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरीके से जानबूझकर कै करने से, जैसे मुंह में कै रख दिया, या बहुत सारे लोग
مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں تو گھسا دیتے ہیں حلق میں اور الٹی کرتے ہیں، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بہت سارے لوگ پیٹ دبا دبا کر کے جو ہے یا ہنسی مذاق میں ہو یا یوں ہی کسی طریقے سے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، الا ہے کہ اپنے آپ اگر قے ہو جائے، اپنے آپ اگر قے ہو جائے، ہاں یا مکھی گھس گئی اور قے آ گئی، تو اس سے کوئی مشکل کی بات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نے روزے میں کوئی دشواری کی بات نہیں ہے۔ محمد متی الرحمان لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو ہے اب اس سب کے بارے میں تھوڑی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ علاؤالدین سلفی صاحب بھی ہم سے جڑے ہیں، ہمارے پاس 15 منٹ باقی ہے، آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ہاں، اسی طریقے سے ہم نے تو بتلا دیا کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بعض چیزیں ہیں جو ہم نے بیان کی کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آئیے ہم بتاتے ہیں کہ بہت سارے سوالات آئے ہیں کہ روزہ کی حالت میں گل کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، گل کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیے، روزہ کی حالت میں گل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ غیر روزہ کی حالت میں بھی اہل علم نے گل کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ وہ تمباکو ہے، وہ کھینی ہے، تمباکو سے بنا ہوا ہے، ہم تو تھوڑا بھی رکھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور روزہ کی حالت میں مزید پرہیز کرنا چاہیے، مزید پرہیز کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، کولگیٹ ہے، لال ٹوتھ پیسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، کیا وہ اس سے وہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو وہ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ حلق میں، وہ اندرونی حلق میں وہ چیز نہ جائے اور اس کا کوئی انش باہر نہ جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ ہر مسواک میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ابھی آپ سعودی عرب، قطر میں جو مسواک ہوتی ہے پیلو کی، آپ منہ میں رکھیں تو لگے گا کہ بھکس لگ گیا ہے، اتنا اس میں جھانس ہوتا ہے اور اتنے اس میں جو ہے بھکس کی طرح ہوتا ہے۔ نیم کی مسواک کی جو تیتاپن ہے، اس کے اندر کڑواپن ہے، یہاں تک کہ آپ کیا کہتے ہیں بانس کا بھی کیجیے گا تو اس میں بھی ایک مزہ ہے، تو پانی کا بھی ایک مزہ ہے، پانی جو منہ میں رکھتے ہیں، کلی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو پانی کا بھی ایک مزہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو منہ میں ہی رکھنے سے روزہ میں کوئی خلل نہیں ہوگا، منہ میں ہی رکھنے سے روزہ میں کوئی خلل نہیں ہوگا، الا ہے کہ حلق کے اندر چلا جائے، حلق کے اندر جو ہی جائے گا تو وہ مشکل والی بات ہے، اللہ عالم۔ علاؤالدین سلفی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے چند منٹوں بعد مر گیا تو کیا اس کا نام رکھنے کے بعد ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ گاؤں گھر کی بات ہے کہ اس کا نام رکھ دیں اور تب ہم جنازہ پڑھیں، اور نام رکھ ہی کر کے کیا فائدہ ہے؟ ارے بڑے لوگ بھی مر جاتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی مرتے، بڑے بڑے علماء مرے ہیں، مرنے کے بعد کون اس کا نام رکھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ میت پڑی ہوئی ہے، جنازہ پڑا ہوا، کہاں جا رہے ہیں تو فلاں کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہاں ہے تو یہ ہے وہ ہے، نام تو پہلے مٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک رسم و رواج ہمارے خیال سے رسم ہے، لوگوں کا بن گیا ہے، لوگوں نے اس کو رواج دے دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بچہ ہے چند منٹ میں مر گیا، اس کا نام رکھ کر کے بھی نہ رکھ کر کے کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، عبداللہ، عبد الرحمن، جو رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، لیکن جنازہ پڑھنے کے لیے نام رکھنا شرط ہے، یہ آج تک میں کہیں نہ پڑھا نہ کہیں سنا کسی عالم علماء سے، تو اس لیے یہ گاؤں گھر کی بات لگ رہی ہے، گاؤں گھر کا رسم و رواج لگ رہا ہے، اور بہت سارے رسم و رواج ہے گاؤں گھر میں جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، دور سے بھی لگاؤ نہیں ہے، لیکن لوگ چلا رہے ہیں، چل رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، فالتو میں جو ہے لوگ ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، کوئی شک ہو، کوئی بات ہو تو ہم اہل علم سے پوچھ لیں، اور اہل علم سے پوچھنے کے بعد جو ہے تب اس پر عمل کریں، اور باپ دادا سے چلتے چلاتے ہوئے جو کافر لوگ کہتے تھے کہ انا وجدنا علیہ آباءنا کذالک کانوا یفعلون، اسی طور طریقہ پر ہم اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھے تھے اور اسی طریقے سے کرتے تھے، اور تم اسے منع کرنے آئے، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ باپ دادا والی بات جو ہے یہ کافروں کی دلیل ہے، ہماری دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 چیز چھوڑ کے گئے ہیں، وہ قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ کلیم الدین سلفی صاحب بھی ہم سے جڑے ہیں، آج ماشاءاللہ زیادہ لوگ جڑے ہیں، اور سوالات کریں، 12 منٹ ہمارے ساتھ باقی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ کولگیٹ وغیرہ سے اگر کوئی برش کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے، لیکن میں احتیاطی طور پر دن میں روزہ کی حالت میں کولگیٹ وغیرہ سے میں برش نہیں کرتا ہوں، میں زیادہ دن میں مسواک ہی استعمال کرتا
کرتا ہوں، اور جب سحری کے لیے اٹھتا ہوں تو اس وقت برش کرتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے دن میں ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں. احتیاطی طور پر میں پرہیز کرتا ہوں. ہم سے جڑے ہیں عبد الحلیم صاحب بھی جڑے ہیں. اچھا، تو یہ چیز ہو گئی. اسی طریقے سے کان میں، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں. کان میں، اور حالانکہ ہر ایک کا کنیکشن حلق سے ہے، لیکن کان میں 1 بوند 2 بوند ڈال سکتے. زیادہ نہیں، زیادہ ہونے سے یہاں اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. اس طرح سے آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں. لیکن ناک میں دوا ڈالنے سے دن میں پرہیز کرنا چاہیے آدمی کو. ناک میں سے، لیکن ناک کا ڈائریکٹ تعلق معدہ سے ہے، پیٹ سے ہے اور حلق سے ہے. فوراً ڈالے اور حلق میں چلا جائے گا، پیٹ میں چلا جائے گا. اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. اس طریقے سے سرما لگانے سے، جو ہے تیل لگانے سے، مسواک کرنے سے، نہانے سے، ہاں کیا کہتے ہیں، آٹا ساننے سے، گرد و غبار اگر حلق میں چلا جائے تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہم کہیں جا رہے ہیں سائیکل سے، موٹر سائیکل سے، حلق میں یا ناک میں گرد چلی گئی، غبار چلا گیا، تو اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہو رہا ہوگا. کوئی بیکری میں کام کر رہا ہے، یا عورتیں صبح کو کھانا ناشتہ بناتی ہے، مسالہ ہی ناک میں گھس گیا یا کیا کہتے ہیں یہ آٹا ہی حلق میں چلا گیا، تو اس سے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اس طریقے سے مکھی یا مچھر اگر حلق میں گھس جائے تو اس سے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. عورت روزے کی حالت میں نمک چکھ کر سکتی ہے. کہاں کیا لکھا ہے، کہاں کھانا بنانے وقت. ہاں، زبان پر جو ہے کھانا کا جو ہے صرف زبان پر چکھ کر کے نمک چکھ سکتی ہے. اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں، لیکن اس کو واجب ہے کہ وہ تھوک دے اور کلی کر لے. اسی طریقے سے اہل علم نے کہا ہے کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور زبان کے نیچے جو وہ ٹیبلٹ چھوٹی سی رکھی جاتی ہے تو وہ رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کا کوئی بھی اثر حلق میں نہ چلا جائے، پیٹ میں نہ جائے. صرف زبان تک ہی اگر رکھنا ہے اور زبان ہی سے اس کا مداوا ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، اللہ عالم، تو زبان کے نیچے رکھ سکتے ہیں، لیکن حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے. یہ بھی اہل علم نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کہیں پیٹ میں ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے کچھ مشین گھسا رہا ہے، اگر اس مشین میں کوئی لوشن نہیں لگایا، محلول نہیں لگایا ہے اور یوں ہی دیکھ رہا ہے تو کوئی مشکل کی بات نہیں. اور اگر لوشن لگا کے کر رہا ہے تو پھر روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے انجیکشن، علاج کے لیے ہم اگر انجیکشن لگا رہے ہیں علاج کے لیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. علاج کے لیے جیسے پنسلین ہے، انسولین ہے، شوگر والے لیتے ہیں، تو اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہوگا. لیکن طاقت والی سوئی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس طریقے سے پانی چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خون چڑھانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے. محمد مطیع الرحمان صاحب لکھتے ہیں، کیا وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پڑھ سکتے ہیں، وہ کوئی ہمارے لیے مقید نہیں ہے کہ ہم صرف اتنا ہی پڑھیں. جیسے درود شریف مقید ہے، درود شریف میں ہم نماز میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، جو ثابت ہے وہی تحیات ہم اتنی پڑھیں. اسی طریقے سے جو ہے دعائے قنوت یہ کوئی جو ہے محدد نہیں ہے کہ اتنی ہی پڑھیں. اگر آپ کے دل میں ہے تو وہ پڑھیں. دوسری دعا ہے اللہم انی اسألک کا، وہ بھی ملا سکتے ہیں. دنیا اور آخرت کے خیر و بھلائی مزید اگر آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، جگہ جگہ مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اتنی لمبی نہ ہو کہ مقتدیوں پر بوجھ آ جائے. اور بہت سارے لوگ ماشاء اللہ سعودیہ میں، قطر میں تو لوگ جو ہے کہا کہ فلاں مولوی صاحب جو ہے فلاں حافظ بہترین دعا کر رہے ہیں، چلو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور دعا میں جو ہے تفنن کرتے ہیں. ہاں، بہت سارے لوگ نوٹنکی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کتاب ہاتھ میں رکھ کر کے دعا پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ رگا کر کے رو کر کے دعا کرتے ہیں. یہ سب تکلف ہے، یہ سب تکلف. اللہ کو تکلف پسند نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو دعا 2-3 دعائیں وتر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، وہ دعا ہم پڑھیں. اور اگر تھوڑا بہت اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہ فلاں جگہ مسلمان بھائی پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. ہمارے قرض میں جو ڈوبے ہوئے ان کے قرض کو تو معاف فرما دے، قرض کو تو ادائیگی کا سبب بنا دے. تو مختصر طور پہ اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اللہ اعلم بالصواب. اچھا میرے بھائیو دوستو، تو میں اکثر چیزیں بتا دیا. اور آپ اسی طریقے سے جو ہے جو گردے کے مریض ہیں،
جو گردے کے مریض ہے اور گردہ جو ڈائلوسس کہتے ہیں یا کیا واش کراتے ہیں تو اس سے بھی روزہ جو ہے ختم ہو جائے گا. بہتر ہے کہ رات میں جو ہے روزہ کھولنے کے بعد روزہ توڑنے کے بعد جو ہے وہ اگر ویسا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں تو ہم نے کئی چیزیں بتلا دی اور اکثر چیزیں ہم نے بتلا دیا. ایک اور چیز ہے کہ بتا دوں کہ اگر کسی عورت کو حیض آنا بند ہو گیا، اس کا ٹائم پورا ہو گیا، ختم ہو گیا فجر سے پہلے یعنی سحری کھانے کے وقت میں، اور وہ ناپاکی ہی کی حالت میں سحری کھائی اور ناپاکی کی ہی حالت میں اذان ہو گئی یعنی فجر طلوع ہو گئی، تو اس کے روزے میں کوئی خلل نہیں ہے. وہ اپنا چاہیے وہ غسل کرے، غسل کر کے فجر کی نماز پڑھے. اسی طریقے سے رات میں کوئی بیوی سے ہم بستری کیا اور ناپاکی ہی کی حالت میں سحری کھایا اور سحری کھانے کے بعد جو ہے اذان ہو گئی، تو اذان ہونے کے بعد اگر اس نے غسل کیا فجر کی نماز پڑھی تو اس سے بھی روزے میں کوئی خلل نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ اس میں بہت پریشان حال رہتے ہیں، بہت ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. وہ نا علمی کی وجہ سے ٹینشن میں رہتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے جو ہے اس طرح سے ٹینشن میں لوگ رہتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو یہ ساری چیزیں، یہ سب مسائل جو ہیں سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو دھیان سے ہم سنیں، پڑھیں، اہل علم سے پوچھیں. اس لیے کہ ہر سال روزہ آتا ہے اور ہر سال یہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. ہر سال جو ہے اپنے ملک میں جو ہے پریشانی کس چیز میں ہوتی ہے کہ ایک تو دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث میں 20 رکعت کے 8 رکعت لڑائی شروع. اہل حدیثوں میں وتر کی دعا رکوع سے پہلے کی رکوع کے بعد، اس پر لڑائی شروع. دعائے قنوت اتنی ہی پڑھی جائے کہ پوری پڑھی جائے، اس پر بھی لڑائی. اس طریقے سے جو ہے دعائے قنوت جمع کے صیغہ کے ساتھ کہ واحد کے صیغہ کے ساتھ پڑھ، اس میں بھی لڑائی. یعنی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. اب وہی سعودیہ میں جائیے، کوئی کچھ نہیں چل رہا کوئی اینچ پینچ، کوئی قیل قال، کوئی کچھ نہیں ہے. ہاں ساری مصیبت یہی، جبکہ دعائے قنوت نہ واجب ہے نہ کچھ ہے، وہ ایک دعا ہے، اگر چھوڑ دے تو کوئی مشکل نہیں. سلف صالحین سے ہے مروی کے 15 دن وہ لوگ دعا ہی نہیں کرتے تھے، آخری عشر میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو کیا ہو گیا، آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں دعائے قنوت، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں، واجب نہیں ہے. جن کے پاس واجب ہے واجب وہ سمجھے، لیکن ہم لوگوں کے پاس واجب نہیں ہے یہ. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں الجھنا کس میں چاہیے کہ بھائی فلاں آدمی نماز پڑھنے نہیں آیا ہے، فلاں آدمی تراویح میں شریک نہیں ہے، فلاں آدمی جو ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، مسجد خالی رہتی ہے، اس پر کوئی قیل قال نہیں کرے گا. اور صرف اسی پر، اور کیا اگر نماز پڑھانے والا بیچارہ مولوی اگر گالا پھاڑ کر کے اگر 5 منٹ بھی زیادہ ہو گیا، جیسے 9:15 بجے اگر تراویح ختم ہو رہی ہے، اگر 9:30 بج گیا تو اس پر بھی جھگڑا، 5 منٹ زیادہ پڑھا دیا. ارے اللہ کے بندے 11 مہینہ میں تو ہمیشہ گدوں پر سوتے رہے، اگر 5-10 منٹ زیادہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے مسجد میں اگر دے رہے ہو تو اس میں کون سے حرج کی بات ہے؟ کون سی تمہارے لیے آفت آ جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ موسم بہار ہے، یہ موسم برکت کا موسم ہے. اس میں ہم جتنی محنت کریں گے، جتنے جو ہے ہم جو ہے بوئیں گے اتنے ہی ہم پائیں گے. اس کے لیے محنت شرط ہے، اس کے لیے جو ہے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے دانت اکھاڑنے سے، دانت درد، ہم گئے ڈاکٹر کے پاس، دانت اکھاڑنے سے کوئی ٹینشن کی بات ہے، اس سے روزہ میں کوئی خلل نہیں. اگر خون بہا بھی نہیں، انگلی کٹ گئی یا کچھ ہو گیا اس سے خون بہا تو اس سے بھی روزہ میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. ہاں، آکسیجن لینے سے بھی روزہ میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہوتی ہے. اس طریقے سے کلی کرنے سے اور ہلکا غرارہ کرنے سے، یعنی حلق میں ایسے کر کے نہ کرے بلکہ ہلکا اگر کر رہا غرارہ تو اس سے بھی کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ کلی کرنے میں مبالغہ کرو الا کہ تم روزے سے ہو، یعنی روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کر سکتے. حلق تک پانی، بہت سارے لوگ ماشاء اللہ ایسے کر کے ٹھنڈا پانی جو یہاں تک لے آتے ہیں اور یہاں تک تر کر لیتے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے روزے میں کوئی فائدہ نہیں. روزے کی حالت میں بار بار نہا بھی سکتے ہیں، اگر شدید گرمی ہے 2 بار 3 بار 4 بار نہا بھی سکتے ہیں. بھیگا ہوا کپڑا بدن پر رکھ بھی سکتے ہیں. مسواک جب چاہے، جس وقت بھی چاہے، شام میں، صبح میں، دن میں، رات میں، کسی بھی وقت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سارے امور ہیں کہ ان سارے امور سے جو ہے روزے میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آئندہ ہم اور بھی مسائل لے کر کے ہم آئیں گے آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی. لاسٹ میں جڑے ہیں ہمارے محمد ابوالبھائی جان. میں ابوالبھائی جان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ شروع سے اس
کو سنیں اور بھی ساتھیوں کے پاس شیئر کریں، بھیجیں، بہتر رہے گا۔ اللہ عالم بثواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزے، نماز، تراویح اور تلاوت قرآن کو قبول فرمائے۔ اللہ جو بھائی اب تک روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ تو انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھائی ہمارے 9 روزے رکھے ہیں یا سعودیہ میں 10 روزے رکھے ہیں، اللہ ان کے اس عبادت کو قبول فرمائے، اور اے اللہ ہمیں پورے رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ جن بھائیوں پر قرض ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ تو ان کے قرض اور مصیبت کو دور کر دے۔ جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ تو انہیں شفا عطا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم، زیادتی اور پریشانی ہو رہی ہے، اللہ ان کے ظلم زیادتی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ دے، ان پر جو ہے نرمی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم۔